آپ لوگ پولیس میں ہیں کیا؟ ماریا، جو بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی، شارف نے اسے پانی لا کر دیا جسے پیتے ہوئے وہ ان سے پوچھنے لگی۔ شارف کچھ نہ بولا لیکن سارم نے ہاں میں گردن ہلائی۔ کچھ ہی دیر میں خضر اور یارم آ چکے تھے۔ تھینک یو سو مچ بھائی، آپ نے میری جان بچا لی۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، ماریا نے روتے ہوئے کہا۔ ماریا، آج جو کچھ بھی ہوا اس میں ان سے زیادہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ لڑکے تمہیں دیکھنے کی بھی ہمت کیوں کر پائے؟ کیونکہ تم نے ان کو موقع دیا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ اس نے تمہیں تحفے دیے، تم نے لے لیے۔ اس نے تمہیں شاپنگ کے لیے پیسہ دیا، تم نے اڑا لیا۔ اس نے تمہیں مہنگی سے مہنگی چیز خرید کر دی تو خوشی سے لیتی رہی اور ان سب کو اس کی محبت سمجھتی رہی۔ لیکن یہ سب محبت نہیں ہے ماریا۔ محبت ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کیا منہ دکھاتی اپنی ماں کو اگر یہاں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو؟ وہ عورت جیتے جی مر جاتی۔ اس کی ایک بیٹی اپنے ہی گھر میں سکھی نہیں ہے، دوسری بیٹی گھر سے بھاگ کر اس کا نام بدنام کر چکی ہے۔ اور تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ تم خدا نہ خواستہ اگر ہم وقت پر نہیں پہنچتے تو کیا ہو جاتا؟ آج کل کی لڑکیاں اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہیں؟ جو آدمی تم پر پاگلوں کی طرح پیسہ لوٹاتا ہے وہ تمہاری محبت کی لالچ میں نہیں، تمہارے جسم کی لالچ میں کرتا ہے۔ میں ہر مرد کو غلط نہیں کہتا، کچھ ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ماریا، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، محبت ایسی نہیں ہوتی۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس میں جتنی غلطی ان لوگوں کی تھی اتنی ہی تمہاری۔ اگر وہ غلط ہے تو صحیح تم بھی نہیں ہو۔ تم لوگ محبت کو کون سے ترازو میں تولتے ہو؟ دولت کے؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ محبت زیادہ کرتا ہے، تو یہ صرف غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ گھر چلو، تعظیم آنٹی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ماریا روتے ہوئے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ امی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں امی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ یارم بھائی اور ان کے دوست وہاں پہنچ گئے، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کی ساری باتوں کو غلط سمجھا، میں آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ ماریا روتے ہوئے تعظیم کے گلے لگ کر بولی، جبکہ وہ شکر گزار نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ بی بی فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو، تم بھی گنڈوں میں شامل ہو چکے ہو، شارف نے سارم کے کان کے قریب کہتے ہوئے اپنی بدتیسی کی نمائش کی، جسے گھور کر دیکھتے ہوئے سارم فاطمہ بی بی سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ فاطمہ بی بی، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی، روح نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے۔ آج خضر نے ہمارے گھر کی عزت بچائی۔ میں کبھی ان بچوں کو ان کا حق نہیں دے پائی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا روح کی رخصتی میرے گھر سے ہو سکتی ہے؟ تعظیم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تو فاطمہ نے ان کے ہاتھ فوراً تھام لیے۔ یہ تم کیسی بات کر رہی ہو تعظیم؟ روح تمہاری بیٹی ہے، وہ تمہارے ساتھ ضرور جائے گی۔ فاطمہ بی بی نے کھلے دل سے اجازت دی تو وہ خضر کو دیکھنے لگی۔ خضر، تم میرے گھر کے بیٹے ہو، لیلا میرے گھر کی بہو ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔
اس بار اس نے خضر کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہے، جب خضر نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں تعظیم باجی، لیکن یارم روح کو جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ خضر نے کہا، وہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ ابھی صرف شادی کی بات چلی ہے، شادی ہوئی نہیں ہے جو وہ اس پر حکم چلائے گا۔ تعظیم، تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میں دھوم دھام سے اپنی بہو بیاہ کر لاؤں گی۔ فاطمہ بی بی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شرمائی۔ پگلی، اتنا یارم سے بھی نہیں شرماتی جتنا مجھ سے شرماتی ہے یہ۔ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کی بلائیں لیں۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں جٹ چکے تھے، جبکہ فاطمہ بی بی آرام سے بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا؟ یارم انہیں خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یارم، میں نے کہا شادی کے لیے۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ نہ لڑکا لڑکی ملے ہیں، نہ ایک دوسرے سے بات ہوئی ہے، نہ ایک دوسرے کو پسند کیا ہے، اور نہ ہی منگنی ہوئی ہے۔ تم لوگ تو ڈائریکٹ ہی دن ڈالنے لگ گئے ہو۔ ایسی شادی کی خواہش نہیں کی تھی میں نے۔ میں کوئی زبردستی کر رہی ہوں تمہاری شادی؟ پہلے تم روح سے ملو، اسے باہر لے کے جاؤ، ڈنر کرواؤ، پیار محبت کی باتیں کرو، پھر لڑکی کو یہاں لے کے آؤ، مجھ سے ملواؤ۔ اگر مجھے پسند آئے تو میں کروں گی تمہاری شادی۔ فاطمہ بی بی نے سیریس انداز میں کہا۔ لیکن اس سب کے دوران یارم کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہ ہوئی۔ تو آپ میری لو میرج کروانا چاہتی ہیں؟ یارم نے انہی کے انداز میں پوچھا۔ انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تو میں اپنی پسند کی ہی لڑکی نہ لے آؤں؟ پہلے اس کے ساتھ چکر چلاتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ ڈیٹ مارتا ہوں، پھر جب کنفرم ہو جائے کہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تب آپ سے ملانے لاتا ہوں، ورنہ وہیں چھوڑ کر کوئی دوسری پٹاتا ہوں۔ یارم انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ان کی گھوری پر وہ خاموش ہو گیا۔ میری بہو بن کے روح ہی اس گھر میں آئے گی، شرافت سے روح کو جا کر پٹاؤ تاکہ میں اس کے گھر رشتہ لے کے جاؤں۔ فاطمہ بی بی کے انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ یعنی اب میں لو میرج بھی آپ کی مرضی سے کروں گا؟ وہ انہیں کہہ رہا تھا جبکہ وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ یارم کا کہکا ایک بار پھر سے بے ساختہ تھا۔ دیکھو روح، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کل تم اور یارم ایک ہوٹل میں ملنے والے ہو اور وہاں سب کچھ پرفیکٹ رہنا چاہیے۔ یارم کو نا جینس میں لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تم کل جینس پہن کے ان سے ملنے جاؤ گی، اور میری ہائی ہیلز چیک کرو، وہ تمہیں فٹ آ رہی ہیں۔ معصومہ جاؤ، میرے میک اپ کا سامان نکالو، کوئی بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ میں کل تمہیں بہت خوبصورتی سے تیار کر کے بھیجوں گی کہ یارم انکار ہی نہ کر سکے۔ ایک منٹ، لیلا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ یارم کو جینس میں لڑکیاں پسند ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، روح نے یقین سے کہا۔ پہلی بات، کان کھول کر سن لو، میں تمہاری مامی ہوں، مجھے میرے نام سے نہ بلایا کرو، میرے رشتے کی تھوڑی عزت کرو، لیلا نے اتراتے ہوئے کہا۔ تو معصومہ نے نظریں گھمائیں اور یارم کو کیا پسند ہے کیا نہیں
میں تم سے بہتر جانتی ہوں۔ پوچھو کیسے؟ لیلا نے اس کے سامنے جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ کیسے؟ روح نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا۔ لیلا کو کوئی جواب نہ سوجا۔ کیسے کیا؟ اتنے ٹائم سے اس کے پاس رہی ہو تم، تمہیں نہیں پتہ؟ خیر میں بتا ہی دیتی ہوں۔ دیکھو روح، یارم کو کل تم سے مل کر ایسا محسوس ہونا چاہیے جیسے وہ پہلے کبھی تم سے ملے ہی نہیں۔ مطلب کہ اگر اسے وہی پرانی والی روح ملتی ہے تو وہ دوسری شادی کیوں کرے گا؟ پہلے والے نکاح میں بھی کوئی برائی تو نہیں تھی۔ تمہیں تو وہ ویسے بھی حاصل کر چکا ہے۔ ہمیں اس کی ایکسائٹمنٹ بڑھانی ہوگی۔ اس پر یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اس بار اسے پرانی والی نہیں بلکہ ایک نئی روح ملے گی، اور اس روح کو دیکھتے ہی وہ پہلی نظر کا عاشق بن جانا چاہیے۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائے۔ میں کل تمہاری کچھ لک بناؤں گی کہ وہ تمہیں دیکھتا رہ جائے گا اور فوراً زمین پر بیٹھ کر تمہیں پرپوز کر دے گا۔ لیلا نے کہا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیلا، میرا مطلب ہے لیلا مامی۔ لیلا کی گھوڑی نے اثر کیا تھا۔ میں ان کے سامنے جینز پہن کے کیسے جاؤں گی؟ اور ہائی ہیلز میں تو مجھے چلنا بھی نہیں آتا۔ روح نے اپنی پریشانی بتائی۔ یہ لو میڈم پریکٹس کرو بیٹھ کے، اس نے اپنی ہائی ہیلز اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور جینز کی تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے تو تم عبایا پہن کر ہی جاؤ گی۔ وہاں ہوٹل کے روم میں جا کر اتار دینا، اور اس کے بعد جو میں کہوں تم یارم کے سامنے بالکل سیم ٹو سیم وہی کہو گی۔ یارم کو کچھ نیو فیلنگز آنی چاہیے۔ اس نے معصومہ کی طرف نظریں گھما کے دیکھا اور شرارت سے ہنسی، جبکہ معصومہ اپنا قہقہ روکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، آپ کی مرضی کی لڑکی مجھے پسند نہیں آئی تو میں فوراً انکار کر دوں گا۔ یارم ان کی گود میں سر رکھے ہوئے مسکرا کر بولا۔ زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک تو جوان ہو گیا ہے لیکن مرضی اب بھی میری ہی چلے گی۔ فاطمہ بی بی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس آپ کان کھول کر سن لیں، مجھے روح جیسی بورنگ لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ مجھے تو کوئی کانفیڈنٹ اور اسٹائلش لڑکی چاہیے۔ روح جیسی لڑکی کا کیا فائدہ؟ یارم نے اسے مزید تپا دیا۔ یارم تم بہت پٹو گے میرے ہاتھوں سے، وہ غصے سے اپنا جوتا نکالتے ہوئے بولی۔ اچھا دل کھول کے پیٹ لیجیے گا، پہلے دوائیاں کھا لیں۔ وہ میڈیسن اٹھاتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں کھانی، بہت گندا ذائقہ ہے اس کا۔ فاطمہ بی بی نے منہ بنایا۔ بالکل بھی گندا ذائقہ نہیں ہے اس کا، اس کا رنگ دیکھیں کتنا پیارا ہے، یارم نے شرارت سے کہا، جس طرح بچپن میں وہ اسے دوائی دیتے ہوئے کہتی تھی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ یارم بھی اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے مسکرایا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا ساتھ صرف چند دنوں کا تھا۔ وہ انہیں دوائیاں کھلا کر باہر نکل گیا۔ آج اسے روح کی ضرورت تھی، جس کے ساتھ وہ اپنا ہر غم شیئر کر سکتا تھا، لیکن 2 دنوں سے وہ اسے دیکھ تک نہیں پا رہا تھا۔ کل کا سارا دن تم میرے ساتھ ہوگی تو تم سے اپنی باتیں شیئر کروں گا۔ یہ صبح کب ہوگی؟ اس نے اندھیرے کو ایک خطرناک گھوری سے
نوازتے ہوئے کہا۔ لیکن افسوس، اندھیرے پر یارم کی گھڑی کا کوئی اثر نہ ہونا تھا۔ وہ ابھی ابھی ہوٹل میں پہنچا تھا۔ سر، آپ کا روم سیکنڈ فلور پر ہے، بہرے نے آ کر بتایا۔ روم کیوں بک کروایا؟ ہم تو بس ملنے والے تھے۔ مطلب؟ خضر نے اسے روح کے ساتھ وہ پرسکون سا وقت دینے کے لیے روم بک کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے روم کی طرف جانے لگا۔ اسے لگا تھا کہ روح ابھی تک نہیں آئی ہوگی، لیکن بیڈ پر اس کا عبایا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو لیلا، میرا مطلب ہے لیلا مامی، یارم کمرے میں آ گئے ہیں، میں کیسے ان کے سامنے جا سکتی ہوں؟ لیلا اور خضر اسے روم میں چھوڑ کر جا چکے تھے اور وہ واش روم میں خود کو قید کیے ہوئے تھی۔ روح دیکھو، جو میں نے کہا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو دیکھنا میں تمہاری وہ پٹائی کروں گی نا کہ بس بھولو ہی مت۔ میں تمہاری مامی ہوں اور مامیاں بہت ظالم ہوتی ہیں۔ لیلا نے اسے ڈراتے ہوئے فون بند کر دیا، کیونکہ سامنے سے خضر آ رہا تھا اس کے لیے آئس کریم لے کر۔ یہ لیں میڈم آپ کی آئس کریم، خضر نے آئس کریم اسے دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، لیلا مسکرائی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ تانیہ تمہارے ساتھ زیادہ نہیں چپکتی؟ لیلا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، شاید، خیر کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی میری بھانجی لگتی ہے، خضر نے لاپرواہی سے کہا۔ او ہیلو، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے، اور ویسے بھی تمہاری بھانجی کے طور پر میں صرف روح کو ہی قبول کر سکتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کے زیادہ پاس مت جاؤ، ورنہ، لیلا نے وارن کیا تو خضر نے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی۔ گڈ بوائے، لیلا نے کہتے ہوئے بے ساختہ اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ لیلا، یہ پاکستان ہے، خضر نے یاد دلایا۔ تو کیا پاکستان میں اپنے ہبی کو پیار کرنا الاؤڈ نہیں ہے؟ لیلا نے معصومیت سے پوچھا۔ الاؤڈ ہے میری جان، لیکن صرف اپنے کمرے میں، یوں باہر سرے عام نہیں، خضر نے سمجھایا۔ تو لیلا سوری بول کر بات ختم کر چکی تھی، جبکہ خضر جانتا تھا کہ اس کی بات کو وہ بالکل بھی نہیں سمجھی۔ سنیں، امی کی بہو باہر نکل آئیں، ورنہ مجھے بتا دے میں چلا جاتا ہوں۔ یارم اسے دیکھنے کے لیے جتنا بے چین تھا وہ اتنا ہی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اب یارم نے باقاعدہ واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی یارم میں آ رہی ہوں، روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو کانفیڈنس ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ ہمت کر روح، یارم پر تو نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ تو پرانی نہیں بلکہ نئی روح ہے، اسٹائلش اور کانفیڈنٹ۔ روح نے اپنے آپ کو ہمت دیتے ہوئے قدم باہر کی طرف اٹھائے، جہاں یارم بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹتے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا۔ جب مڑا تو نظر اس کی جینس پر شارٹ ریڈ ٹاپ پر پڑی، سارے بال پونی ٹیل میں باندھے، ہونٹوں پر گہری لال رنگ کی لپسٹک لگائے، پیروں میں ہائی ہیل پہنے۔ کسی بھی اینگل سے وہ اس کی سیدھی سادھی روح نہیں لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے یارم اس کے روپ میں کھو سا گیا، جبکہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے آگے بڑھی اور آگے ہی قدم پر ثابت ہو گیا کہ وہ اس کی معصوم سی سیدھی سادھی روح ہی ہے۔
یارم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھاما، ورنہ وہ بری طرح زمین پر گرتی۔ اس کی باہوں میں جھولتے وہ آنکھیں بند کیے اس کی گرفت میں کانپ رہی تھی۔ خوبصورت لب لرز رہے تھے۔ یارم کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ ان لبوں کو چھونے کی حسرت شدت سے جاگی، جس پر لبیک کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ روح کو یقین ہوتے ہی کہ وہ گرنے سے بچ گئی ہے، فوراً اس کی گرفت سے نکلی اور یارم کی حسرت حسرت ہی رہ گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گرنے سے بچاتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اپنی خواہش پوری نہ ہونے پر یارم نے اسے گھورا، جبکہ وہ اس کی خواہش سے انجان اپنے آپ کو پرسکون کر کے لیلا کی بتائی ہوئی باتوں کو سوچنے لگی۔ جی تو مسٹر یارم آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اس نے زمین پر پڑے بڑے سے سگریٹ کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا، جو شاید اسے بچاتے ہوئے اس نے زمین پر گرا دیا تھا۔ اس کے انداز پر وہ مسکرایا، یعنی اسے مکمل تیاری کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ جی ہاں، میں سگریٹ بھی پیتا ہوں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے میرے سگریٹ پینے سے؟ یارم بھی اس کے سامنے بیٹھ کر بولا، مجھے کیوں پرابلم ہوگی؟ کون سا ہماری شادی ہو گئی ہے؟ روح نے لاپرواہی سے کہا، مطلب شادی کے بعد پرابلم ہو سکتی ہے؟ یارم نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ شادی کے بعد سوچیں گے۔ اگر شادی ہوئی تو میرا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کو پسند آئے تو۔ روح تو کانفیڈنس کے بھی سارے ریکارڈ توڑ کر بولی، تو کس طرح کا شوہر چاہیے آپ کو؟ یارم نے پوچھا۔ مجھے تو بس آپ ہی چاہیے، روح نے دل میں سوچا۔ بیچاری نے صرف کپڑے ہی بولڈ پہنے تھے، وہ اندر سے وہی بیوقوف سی روح تھی۔ ویل ایجوکیٹڈ، ہینڈسم، کیئرنگ، اس نے لیلا والا جواب دیا، جس پر وہ مسکرایا۔ آپ کو کس طرح کی بیوی پسند ہے؟ روح کہتے ہوئے اس کے نزدیک آئی اور اس کے ہاتھ کو اپنے نرم سے ہاتھوں میں سے چھوا۔ لیلا، تم بہت پٹنے والی ہو میرے ہاتھوں سے، میری معصوم سی روح کو کیا سے کیا بنا ڈالا، یارم نے سوچا، اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ خیر، مجھے سیدھی سادی، یارم نے ابھی بولنا شروع ہی کیا تھا کہ روح اس کے مزید نزدیک آئی۔ میرے جیسی؟ روح نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، سیدھی سادی، بھولی بالی، معصوم سی، جسے دیکھتے ہی سکون ملے۔ میں دن میں ایک بار اس کی شکل دیکھ لوں تو پورا دن خوشگوار گزرے۔ یارم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا، جیسے کہ میری روح ہے۔ یارم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب اس 2 گھنٹے کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ روح اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھڑے ہو کر بولی، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے اس ٹائپ کی لڑکیاں پسند ہیں؟ یارم نے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کی تیاری پر ایک مکمل نظر بھی ڈالی۔ لیلا نے، روح نے منہ بنا کر کہا، جیسے لیلا کی شکایت لگا رہی ہو۔ میرا بچہ، مجھے اس طرح کی لڑکیاں اگر پسند ہوتی تو وہاں کیا ایسی لڑکیوں کی کمی ہے؟ مجھے تو میری روح کا انتظار تھا۔ یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے قریب بٹھایا تو روح نے سب سے پہلے اپنے پیروں میں پہنے ہوئے ہائی ہیلز اتار کر دور پھینکے۔ پیروں میں بھی درد ہو گیا میرے۔
تو یارم 2 منٹ انتظار کریں، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ روح نے اپنے پاس پڑا بیگ اٹھایا، مطلب کہ وہ اس کی بھی تیاری کر کے آئی تھی۔ یارم نے اسے اجازت دی تو وہ 5 منٹ کے بعد سادہ سا سفید رنگ کا سوٹ پہن کے آئی اور یارم کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بیبی، لپسٹک کیوں اتاری؟ کتنی پیاری تو لگ رہی تھی۔ یارم نے آج پہلی بار اسے اس رنگ کی لپسٹک میں دیکھا تھا، جیسے کہ اکثر وہ اس سے فرمائش کرتی تھی۔ ابھی نہیں، وہ شادی کے بعد۔ روح نے ہمیشہ کی طرح لارا لگایا۔ میں بہت مس کر رہا تھا تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرنے لگا اور اپنے دل میں مچلتی خواہش پوری کرنے لگا، یہ بھی شادی کے بعد۔ روح جلدی سے بول کر پیچھے ہٹی تو یارم بھی مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنی ماں کی خواہش کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ پرسکون ہو کر بیٹھی۔ یارم، میں جانتی ہوں آپ بہت پریشان ہیں، لیکن یارم آپ اتنے کیوں بے بس ہو گئے ہیں؟ ہم فاطمہ بی بی کو دبئی یا کسی دوسرے ملک لے چلتے ہیں جہاں ان کا علاج اور بہتر طریقے سے ہو سکے، روح نے فکر مندی سے کہا۔ روح، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اگر ان کے بچنے کے چانسز ہوتے تو کیا میں کوشش نہ کرتا؟ روح، وہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکی ہیں، جو دماغ سے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ وہ پہلے تکلیف برداشت کرتی رہی ہیں اور کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور اب جب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں تب پتہ چلا۔ روح، ان کے پاس بس یہی چند دن ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے کسی دوسرے ملک علاج کے لیے لے چلتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آخری وقت اپنے اپنوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں، آزاد اور بے فکر۔ یارم نے روح کو فاطمہ بی بی کے بارے میں بتایا تو وہ اور پریشان ہو گئی۔ یارم، مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ دونوں کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ روح نے پھر سے پوچھا، ایک آس، ایک یقین کے ساتھ کہ شاید یارم کہتے کہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یارم نے اسے جھوٹی امید بھی نہ دلوائی۔ نہیں روح، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے ان کا آخری وقت خوبصورت بنانے کے۔ یارم نے روح کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ابھی تو بہت کچھ ٹھیک ہوا تھا، یارم سب کچھ خراب ہو گیا، روح نے روتے ہوئے کہا۔ روح پلیز رونا بند کرو، یہ ان کے آخری دن ہیں، ہم یہ دن خوبصورت بنانے ہیں، انہیں وہ خوشیاں دینی ہیں جن کی وہ تمنا کرتی ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تو روح نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم کیا لڑکی کو تاڑ رہے ہو؟ لڑکے، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا؟ میرے گھر میں کون سی کبوتر گری ہو رہی ہے؟ فاطمہ بی بی نے باہر دھوپ میں بیٹھے شارف کو کان سے پکڑ کر کہا، جو کب سے معصومہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا، اور وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے وہ اپنا کام بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جو کبھی اس طرح سے گھورنے پر شرماتی تو کبھی غصے سے گھورتی، لیکن شارف ڈھیٹ بنا اسے گھورے جا رہا تھا۔ جو فاطمہ بی بی تو کیا، گھر میں آئے قرآن پڑھنے والے بچوں نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ فاطمہ بی بی، میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہی ہے یا نہیں۔
شارف نے اپنا کام سہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا جرنل لگا ہے اس پر؟ وہ اپنا کام ٹھیک سے کرے گی تو سزا دے گا اسے۔ چل جلدی سے جھاڑو اٹھا اور جا کر چھت کی صفائی کر، ایک ایک کونا چمکا دے، اور اگر صفائی ٹھیک سے نہ ہوئی تو میں تیری وہ حالت کروں گی کہ پورا محلہ دیکھے گا۔ فاطمہ بی بی غصے سے بولی۔ یارم کیا کم ہٹلر کا جانشین تھا کہ فاطمہ بی بی اس سے بھی زیادہ خطرناک نکلی ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آ جائے یارم تو کہتی ہوں، یہ کبوتر گریاں مجھے پسند نہیں، اس کی بھی شادی کر، پھر دل کھول کر ایک دوسرے کی آنکھوں کی پیاس بجھانا۔ وہ ان کے کمرے میں جاتے ہوئے بولی، جبکہ ان کی باتیں سن کر معصومہ کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ حد ہے، شارف کبھی باز نہیں آئے گا۔ معصومہ کمرے میں فاطمہ بی بی کو کھانا دینے آئی تو وہ سو رہی تھی۔ یارم نے سختی سے کہا تھا کہ انہیں وقت پر کھانا دیا جائے اور میڈیسن بھی۔ معصومہ نے سوچا اور انہیں جگاتے ہوئے ان کے قریب آئیں۔ ویسے بھی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ فاطمہ بی بی کھانا کھا لیں اور نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ وہ ان کے قریب آ کر کہنے لگی، لیکن وہ نہ ہلیں، جبکہ ان کی نیند بہت کچی تھی، وہ ذرا سی آہٹ سے جاگ جاتی تھیں۔ فاطمہ بی بی، معصومہ نے انہیں ہاتھ لگا کر جگانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھیں۔ معصومہ کو پریشانی ہونے لگی۔ شارف چھت کی صفائی کر کے خضر کے پاس جا چکا تھا، جبکہ سارم اور عروہ شادی کی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر سے فاطمہ بی بی کو جگانے کی کوشش کی۔ فاطمہ بی بی اٹھیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کے پاس جا کر پوچھنے لگی، لیکن اس بار بھی وہ نہ جاگی تو معصومہ گھبرا گئی۔ انہیں جگانے کی کوشش میں ناکام ہوتے وہ باہر کی طرف بھاگی اور تعظیم کے گھر کی دیوار تک آئی۔ آنٹی پلیز جلدی سے کسی کو بھیج دیں، فاطمہ بی بی کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ اتنا کہتی واپس کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ فی الحال وہ ٹھیک ہیں، لیکن آگے بھی ٹھیک رہیں گی ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، انہیں ہسپتال کی ضرورت ہے، انہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے۔ آپ انہیں کسی ہسپتال میں ایڈمٹ کروائیں تاکہ ان کی صحت کو مزید نقصان نہ پہنچے، ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے ہسپتال میں رہنے سے میں بچ جاؤں گی؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نہیں بچوں گی، میں آخری وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں سکون سے جی نہیں سکتی، لیکن میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ یارم اب گھر چلو، مجھے اس ماحول میں گھٹن ہو رہی ہے۔ فاطمہ بی بی نے ڈاکٹر کو اگنور کرتے ہوئے یارم سے کہا، تو وہ انہیں واپس گھر لے جانے کے لیے اٹھا۔ لڑکی پسند آئی؟ وہ منہ سے آکسیجن ماسک اتار کر بولی، جو یارم نے پکڑ کر دوبارہ لگا دیا۔ جی پسند آئی، یارم نے جواب دیا۔ تو پھر جلدی سے رشتہ لے کے جاتے ہیں، زیادہ دن نہیں ہے میرے پاس۔ یارم میرے دن ختم ہو رہے ہیں، وہ بے بسی سے بولی تو یارم رو دیا۔ پلیز مت جائیں مجھے چھوڑ کر، آج آخر وہ مرد سے بچہ بن گیا، جانا تو پڑے گا نا، اللہ کا بلاوا آیا ہے۔
اب انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کہیں نہ ان سے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ ویسے بھی تو آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ یارم کسی چھوٹے بچے کی طرح ان سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ ایسے روتے ہوئے بھیجے گا تو میں خوشی خوشی نہیں جا سکوں گی۔ میں تم سب کو خوشی خوشی چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، مگر تم اس طرح سے روتے ہوئے رخصت کرو گے تو مجھے سکون نہیں آئے گا۔ فاطمہ بی بی بھی اس کے آنسو دیکھ کر رو دیں تو یارم نے فوراً ان سے الگ ہو کر اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں رو رہا، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خوش ہوں۔ وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر نکل گیا۔ شاید مزید ان کے سامنے اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا۔ باہر خضر، صارم اور شارف اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر خضر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا تو صارم بھی ان دونوں کے ساتھ آ لگا۔ شارف بھی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ان کے ساتھ آ لگا۔ سب اداس تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں خوش رہنا ہوگا، اپنے لیے نہ صحیح اپنی ماں کے لیے، تاکہ وہ اسے خوشی خوشی رخصت کر سکیں۔